بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد ابھی صرف چند دنوں کی بات ہے یا چند دنوں کا فاصلہ ہے. ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی آمد ہے، اور بدستور سابق اس مہینے کی آمد سے پہلے اس کے تعلق سے چند باتیں بطور تذکیر، ریمائنڈر ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ آج اس درس کے اندر اور اس کے بعد جو درس ہونے والا ہے اس کے اندر عرض کی جائیں گی. اور میں نے ریمائنڈر اس لیے کہا کہ الحمدللہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سالوں سے اس درس میں شریک ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہر سال اس مبارک مہینے کے تعلق سے، اس کی فضیلتوں کے تعلق سے، اس کے اندر جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے اجر و ثواب کے تعلق سے بہت ساری باتیں کم و بیش پیش کی جاتی ہیں. تو سنتے سنتے اگر طوطے کے سامنے بھی کئی بار ایک کلمے کو رٹا جائے تو الحمدللہ طوطا بھی سیکھ جاتا ہے اس چیز کو. اور الحمدللہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی حکمت اور مشیت اور اس کی رحمت سے اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، آنکھ اور کان دیا ہے، جس سے ہم باتوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اسی طرح پیدا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ انسان تھوڑا غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تھوڑا نسیان کا یعنی بھولنے کا شکار ہو جاتا ہے. بلکہ انسان کو انسان کیوں کہا گیا ہے، اس کے سلسلے میں بعض لوگوں کا قول یہی ہے کہ انسان کو انسان کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کو بھولنے کی عادت ہے، نسیان سے انسان بنا ہے، ان کا کہنا ہے. تو بہرحال یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں بھولتے بھی ہیں، اور یہ بھولنا بھی اللہ کی طرف سے شاید انسانوں پر ایک رحمت ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہماری گزری ہوئی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہمیشہ وہ سامنے رہیں تو انسان عذاب میں مبتلا رہے گا. تو یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے. لیکن علم کی چیزوں کو بھولنا یہ مصیبت ہے. لیکن اللہ نے خود اس کا انتظام فرمایا ہے.
اللہ نے انسانوں سے الست بربکم کا عہد لیا تھا، ہم سارے لوگوں نے بلا کے ساتھ اس کا اعتراف کیا تھا، جواب دیا تھا اپنے رب کو۔ اس کے باوجود جب سے یہ بندہ، یہ انسان نامی مخلوق اس زمین پر آباد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کتنے انبیاء کرام کو بھیجا، کتنی کتابیں نازل کی، کتنے صحیفے بھیجے، اور یہ ساری چیزیں اس بھولنے والے انسان کو اللہ رب العالمین سے کیے گئے عہد کو بھول جانے پر ان کو یاد دلانے کے لیے انتظام کے طور پر کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ صریح الفاظ کے ساتھ سورہ ذاریات کے اندر جہاں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی آیت نازل فرمائی، تو اس سے پہلے والی آیت نازل فرمائی وَذَكِّرْ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے کہ آپ یاد دلائیے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاؤ اے میرے پیارے نبی ہمارے بندوں کو ان کا بھولا ہوا عہد، ان کا رب کون ہے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ان کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کو اس زندگی کے گزارنے کے بعد کہاں جانا ہے، ان ساری باتوں کو یاد دلاؤ۔ آپ کی یاد دہانی فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے، مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ تو بہرحال اتنی باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ تقریباً ہر رمضان سے پہلے ہم انہی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں شیخ صاحب پچھلے سال بھی یہی بتائے تھے اور اس سال بھی انہی باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ہاں یقیناً انہی باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ یہ رمضان ہمارا جو پچھلے سال آیا تھا وہی رمضان اس سال بھی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو جو رمضان کے اندر جو برکتیں تھیں، اگر ہم ان میں سے کچھ کو بھول گئے ہیں، جو اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا تھا، اگر ان میں سے ہماری نگاہوں سے، ہمارے ذہن و دماغ سے کچھ باتیں فراموش ہو گئی ہیں، اوجھل ہو گئی ہیں، تو اس کو ہم دوبارہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے نفس کو بھی تذکیر کرتے ہیں، اور پھر آپ جیسے انشاءاللہ جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے ان سارے مسلمانوں کو ہماری یہ باتیں بطور تذکیر ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ الحمدللہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو سالوں سے یہاں ہمارے درس میں حاضر ہو رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ سارے لوگوں کو یہ باتیں جو میں ہر سال ریپیٹ کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو بہت بہترین طریقے سے باتیں ان کے ذہن میں ہوں گی، لیکن پھر بھی چونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ہر موقع پر یاد دلاؤ، بھولی ہوئی باتوں کو ان کے دل و دماغ کے اندر تازہ کرو، تاکہ ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم اس مہینے کا استقبال کریں اور اس مہینے کے خیرات اور برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی جھولیوں کو اس سے بھرنے کے لیے ہم جد و جہد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی سید الانبیاء والمرسلین، سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین، جب رمضان آتا تھا تو بڑی محنت کرتے تھے، بطور خاص جب آخری عشرہ آتا تھا تو پھر آپ کی محنت کے بارے میں، آپ کی جد و جہد اور آپ کی سعی کے بارے میں پوچھئے مت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذا دخل العشر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور راتوں کو بھی، دن کو بھی نہیں سوتے، راتوں کو بھی نہیں سوتے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے نبی تھے، یہ پیارے نبی تھے جن کے اول اور آخر سارے گناہ معاف کیے جا چکے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے اپنے رب کی۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو ہر پلک جھپکنے کے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ اگر بندہ رمضان کے اندر اپنے رب کو خوش نہ کر سکا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، اپنے پروردگار کو خوش کر کے عبادتوں سے، ذکر و اذکار سے، صدقات و خیرات سے، نفل نمازوں سے، قیام اللیل سے، تراویح اور تہجد سے، تو پھر کون سا موقع آئے گا کہ جب وہ اپنے گناہوں کو بخشوا سکے گا؟ تو اس لیے
ان باتوں کو ہمیشہ ہر سال ریپیٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو تذکیر کریں، یاد دہانی کرائیں کہ دیکھو یہ مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں اتنی خیر و برکات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اچھی اور سچی بات آپ تک پہنچانے کی، اور آپ کو ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ چند باتیں فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات آیت اس طرح سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے ایک ایک کلمے پہ غور کیجئے، اور پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں کو جن باتوں کا پیغام دیا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا واضح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ یہ خطاب جن کو ہو رہا ہے وہ ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ اس سے نہ مشرک، نہ کافر، نہ یہود، نہ نصارہ، نہ مجوسی، نہ سکھ، نہ بدھسٹ، کوئی بھی اس کا مخاطب نہیں ہے، جبکہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے مخاطب پوری بنی نوع انسانیت ہے، لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر صرف اور صرف اللہ کے چنے ہوئے بندے مخاطب ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی توفیق دی ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام نے کہا کہ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے کسی آیت کی ابتدا ہو تو وہاں پر اپنے کان کھڑے کر لیا کرو، وہاں پر اپنے کان ہوشیار ہو جاؤ، توجہ دو، خاص توجہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے خاص بندوں کو خطاب کیا ہے، تو یہ خطاب دو حالت سے خالی نہیں ہوگا، دو حالتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو اس میں کسی خیر کی دعوت دی گئی ہوگی یا کسی شر سے روکا گیا ہوگا۔ خیر کی دعوت دی گئی، آپ نے دعوت سنا، قبول کیا، آپ کے لیے بھلائی کا باعث ہے۔ شر سے روکا گیا ہوگا، آپ نے اس بات کو، اس خطاب کو سنا اور اس سے رک گئے، وہ بھی آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ تو یہاں پر یہ جان لینا چاہیے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے خطاب کس کو کیا ہے؟ ایمان والوں کو خطاب کیا۔ اب اس کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے، جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے خاص اہتمام کا مرکز ہے، خاص اہتمام کا مرکز ہے۔ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، روزے کی فرضیت کو اللہ رب العالمین نے صاف صاف اس آیت کریمہ کے اندر نازل فرمایا کہ روزہ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے کو تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے۔ کتبہ کے معنی یہاں پر فرض، فرض کر دیا گیا ہے۔ اب اس فرضیت کی جو شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک اہم فریضہ ہے، اور فرض ہی نہیں بلکہ احادیث کے ذریعے اس کی تعیین ہوتی ہے کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہاں پر تو نہیں پتہ چل رہا، یہاں پر صرف فرضیت کا پتہ چل رہا ہے، لیکن ہم قرآن کو الگ کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری شریعت کے دو مصدر یکجا ہیں، دونوں کو ملا کر ہمیں شریعت کے احکام کو سمجھنا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں روزہ تمہارے اوپر فرض کرنے کی بات تو کی گئی، لیکن اس کی اہمیت کو مزید اجاگر فرمایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو ارکان ایمان کے اندر کون سا رکن ہے؟ یہ کون سا رکن ہے؟ گنائے پھر
پہلا ہو گیا پنج وقت کی نماز. ہاں مسنگ ہے تھوڑی سی. ہاں نہیں نمبر سے بولا نا, میں نمبر چاہ رہا تھا تو نہیں, نمبر آگے پیچھے ٹھیک ہے ہو جاتا ہے, لیکن وہ ہمارے ذہن میں ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے اندر دیکھیے کوئی بھی بات بغیر حکمت کے نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث فرمائی اس سلسلے میں, ارکان اسلام کے سلسلے میں, تو وہاں پر نمبر کے ساتھ, اور کسی بھی حدیث میں آپ دیکھیں گے اس نمبر کی خلاف ورزی حدیث کے اندر نہیں کی گئی ہے. جہاں بھی آئی ہے حدیث تو اسی نمبرنگ کے ساتھ, کیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. کیا ہے ایتاء الزکاۃ؟ کتنا ہو گیا, یہ 3 ہو گیا نا. اس کے بعد صوم رمضان ہے, چوتھے نمبر پہ ہے, اور پھر 5ویں نمبر پر حج بیت اللہ, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی حدیث, کسی بھی حدیث میں ان ارکان اسلام کا ذکر آپ دیکھیں گے تو اسی ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے, اس ترتیب کی خلاف ورزی نہیں ہوگی, سمجھئے. تو بہرحال سب کے لیے سب فرض ہے, زکات جو ہے صرف مالداروں کے لیے زکات ہے, ہاں یہ بات صحیح ہے. یہ بات تو رمضان کا روزہ بھی صرف طاقت والوں پہ, وہ شرط اپنی جگہ پہ ہے, شرط اپنی جگہ پہ, یعنی کہ جو بیمار ہیں ان پہ تو نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ حدیث میں جو چیز جس نمبر کے ساتھ آئی ہے ہم کو اسی نمبر کے ساتھ سمجھنا چاہیے, اور اس کی اہمیت کو علماء کرام نے, اسلاف نے اسی نمبرنگ کے ساتھ اہمیت دی ہے. سب سے زیادہ اہم چیز شریعت کے اندر کیا ہے؟ کلمہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نماز پڑھیں, زکوٰۃ ادا کریں, روزہ رکھیں, حج عمرہ بھی کریں, لیکن لا الہ الا اللہ کو فلفل نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں آپ کا. اب سمجھ گئے نا. تو اس لیے یہ پہلے نمبر پر ہے. اس کو آپ آخری نمبر پر بولے نہیں, میں اس کو آخری نمبر پہ رکھوں گا, کوئی بات نہیں ہے. ہاں پھر وہی بات ہے, لا الہ الا اللہ کے بعد پھر کس چیز کا نمبر ہے آپ بتاؤ گے؟ روزہ اہم ہے یا کہ نماز اہم ہے؟ نماز اہم ہے نا. بس ٹھیک, اللہ جزاک خیر دے. تو نمبرنگ جو شریعت میں آئی ہوئی ہے اس نمبرنگ کو باقی رکھنا چاہیے. اللہ نے بھی قرآن کریم کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا, ہم کو اس ترتیب کا بھی لحاظ رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکام کو اور بہت سارے خاص طور پر ارکان کو, ارکان اسلام, ارکان ایمان, جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے وہ ایک ہی ترتیب کے ساتھ پائیں گے. تو اس ترتیب کا کوئی مطلب ہے, اس ترتیب کا کوئی مطلب ہے, اور وہ مطلب علماء نے یہی لیا کہ اس کی اہمیت بیان کرنا, کہ جو زیادہ اہم ہے اس کو پہلے نمبر پہ بیان کیا, جو اس سے کم اہمیت کا حامل ہے دوسرے نمبر پہ بیان کیا, جو اس سے کم اہمیت ہو تیسرے نمبر پر. یہاں تک کہ اب زکوٰۃ عمر میں ایک بار کی بات ہے, وہ بھی جس کے پاس مال ہے, جس کے پاس صحت ہے, تندرستی ہے, سمجھ گئے. تو کتب علیکم الصیام سے بات اتنی نکلی تھی, اور نمبرنگ بھی اسی ضمن میں بات آئی. کما کتب علی الذین من قبلکم, یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر منشن کیا ہے, ذکر کیا ہے, کہ یہ روزہ جب سے اللہ رب العالمین نے اس سرزمین پر انسانوں کو اتارا ہے اور اپنے احکام بحیثیت دین یہاں پر اتارنا شروع کیا, اسی وقت سے صیام کا فریضہ لوگوں پہ عائد کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. یعنی پہلے بھی اور اب بھی, اور یہ آخری دین ہے. اس کا مطلب قیامت تک جب تک ایمان زندہ رہے گا اس سرزمین میں, جب تک روزے کا کنسپٹ, صیام کا کنسپٹ موجود تھا اور موجود ہے اور موجود رہے گا. کیوں ہے ایسا؟ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ اس کے دینی اور دنیاوی دونوں اور بہت ہیں فائدے.
اس لیے اللہ رب العالمین تو ہمارا رب ہے نا، اور وہ رب رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، سمجھ گئے؟ بڑی محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. کتنی محبت کرنے والا. آپ لوگ اتنے لوگ موجود ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. میں ایک جو ہمارے یہاں ایک پھیلی ہوئی غلط فہمی ہے اور غلط زبان زدے عام و خاص ایک جملہ ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے نا، سنے ہیں نا سب لوگوں نے. تو اس مفہوم کو درست کر لیجئے اپنے اپنے ذہنوں میں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. یہ بس ایسے ہی لوگوں نے بغیر علم کے اللہ کے بارے میں ایک کثرت رحمت بتانے کے لیے یوں ہی اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیا، ورنہ اس کی کوئی حیثیت. اللہ اس سے کہیں زیادہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا زیادہ رحیم کریم ہے. ہم نے تو اللہ کی رحمت کو 70 ماؤں میں گھیر دیا. اس دنیا میں کتنی مائیں ہیں جو چلی گئیں، کتنی مائیں ایسی ہیں جو ابھی موجود ہیں، کتنی مائیں آئیں گی. یہ انسانوں کی مائیں ہیں، اسی طرح کتنے جنات کی مائیں ہیں، ان میں بھی مائیں ہیں نا. اور کتنے جانوروں میں مائیں ہیں، وہ بھی تو ماں ہے. ایک گائے بھی بچے دیتی ہے جب تو وہ بھی ماں بن جاتی ہے. ایک بکری ہے وہ بھی ماں بن جاتی ہے نا. تو ہم نے کہا 70 ماں کیا ہے اللہ کی رحمت کے آگے 70 ماں. صحیح کیا ہے اللہ کی محبت کے اللہ کی رحمت کے بارے میں. اللہ کتنا رحیم ہے یا کتنے سے زیادہ رحیم ہے، کون بھائی بتائیں گے ہمارے؟ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس شرط پر کہ دوبارہ کبھی سوال کروں گا تو آپ لوگ سب لوگ بتائیں گے انشاءاللہ. دنیا کی ساری مائیں جتنی بھی مخلوق، چرند پرند جانور. سنیے میں زیادہ اس میں لمبا نہیں کروں گا، بعد میں بھلے لمبا کروں گا، لیکن بتا دیں اللہ رب العالمین نے رحمت کے 100 حصے کیے. کتنے؟ 100 حصے کیے. پوری رحمت کی جتنی رحمت اس کائنات میں پائی جاتی ہے اس کے 100 حصے. ٹھیک ہے، 100 حصوں میں سے ایک حصہ زمین پر اتارا، 99 اپنے پاس رکھا. کتنا رکھا؟ 99 اپنے پاس رکھا اور ایک زمین میں اتارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت کا اثر بتانے کے لیے کہا دیکھو ایک حصہ 100 حصے میں سے ایک حصہ زمین میں اتارا ہے تو ایک جانور ماں بھی اپنے بچے پر پیر نہیں رکھتی ہے کہ کہیں ہمارے بچے کو نقصان نہ ہو جائے. اس کو زیادہ عقل نہیں ہے، لیکن اتنا عقل، اتنی رحمت ہے اس کے اندر کہ اگر ہم نے یہ پیر اس بچے پر رکھ دیا تو وہ بچہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا، اس کو وزن پہنچ جائے گا، اس لیے بچے پر پیر نہیں رکھنا چاہیے. وہ ایک رحمت کا اثر ہے. دنیا کب سے قائم ہے اور کب تک قائم رہے گی. کتنی مائیں، آپ کی ماں کتنی محبت کرتی، ہماری ماں کتنی محبت کرتی، آپ کی بیوی آپ کے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہیں. اور صرف یہ ماؤں کا نہیں، ساری محبت، ساری رحمت آپ کے اندر بھی جو شفقت اور رحمت ہے نا. آپ کے بچے اگر انگلی کٹ جائے، خون ایک قطرہ اگر نظر آ جائے آپ کو تو آپ کے دل کی کیفیت کیا بنتی ہے اس وقت؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی رحمت ہے، یہ وہی رحمت ہے، یہ وہی شفقت ہے. جب ابراہیم آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صحابہ کرام نے کہا، آج بھی مولویوں پہ بڑا کیچڑ اچھڑتا ہے نا عام طور پہ. صحابہ کرام نے، جبکہ وہ نعوذ باللہ کیچڑ اٹھانے کی بات نہیں ہے وہ، یعنی لیکن ان لوگوں نے جو سمجھا تھا اپنے فہم کی روشنی میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک دیکھا تو پہلے سن چکے تھے کہ میت پہ رونا نہیں چاہیے، میت پہ رونا نہیں چاہیے. اپنے نبی سے یہ فرمان سن چکے تھے. تو جب نبی کی آنکھوں سے آنسو دیکھا تو وہ پوچھ پڑے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو رونے سے منع کیا تھا کسی کے موت پر اور آپ خود رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا
کہ یہ رونا نہیں ہے، یہ دل کے اندر جو محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، وہ ایسے موقع پر پگھل جاتی ہے اور آنسو بن کر آنکھوں سے آ جاتے ہیں۔ یہ رونا نہیں، رونا کس کو کہتے ہیں؟ جو چیخ کر آہو بکا کرتا ہے، اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، اس آنکھوں کے اس اشک پر دو قطرے گرنے پر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر دل بھر آیا ہے، وہ بھرا ہوا دل بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور آنکھیں بھی اس وقت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تو جو چیز بندے کے کنٹرول میں ہے اس پر مواخذہ ہوگا، جو بندے کے کنٹرول سے باہر ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو فرمایا یہ رحمت تھی، یہ شفقت تھی دل کے اندر، جو آنسو بن کے باہر آ رہی۔ کتنے آنسو اس طرح گرتے ہیں، کتنی باتیں ہیں اس طرح سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا کرشمہ جو ہے وہ صرف 100 حصوں میں سے ایک حصے کا ہے۔ اب جس کے پاس، جس ذات کے پاس، جس رحمان اور رحیم کے پاس، رؤوف اور کریم کے پاس رحمت اور شفقت کے 99 حصے موجود ہوں گے، اس کی رحمت کا کیا پوچھنا۔ بھلا وہ رب اپنے کسی بندے کو جہنم میں ڈالنے پہ خوش ہوگا؟ نہیں۔ تو بہرحال اللہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ جو ہمارا رب ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ اب اس کی رحمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین ہم کو ہر اس بھلائی والے راستے کی رہنمائی فرمائے، اور ہر اس راستے کی رہنمائی فرمائے جس پر چل کر، جس راستے پر چل کر، جس کام کو کر کے ہم اجر و ثواب حاصل کریں اور جہنم سے بچنے کا ہم کو ذریعہ ملے اور اللہ کی رحمت کی جگہ جنت ملنے کا سبب بنے، ہے نا؟ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو تو اتار دیا زمین پر، لیکن پھر ان کو جنت حاصل کرنے کے لیے بڑے مواقع دیے۔ آپ ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں علماء نے لکھی ہیں جن میں ایسے کام اس میں ذکر کیے ہیں جو فضائل اعمال ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، لیکن فضائل اعمال قصے کہانی کا نام نہیں ہے۔ ہماری شریعت جو ہے بڑی صاف ستھری، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فرامین کا نام ہے، قصے کہانی کا نام نہیں ہے۔ اور ایسی حدیثیں کافی تعداد میں موجود ہیں جو ہمیں مہمیز کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم کو نیک کام کر کے جنت حاصل کرنا چاہیے اور جہنم سے بچنا چاہیے۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جن میں لکھی ہوئی ہیں، اجر و ثواب کے کام کو اکٹھا کر دیا گیا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، ترغیب ترہیب بھی اسی ناحیے کی ایک تعلیف ہے۔ لیکن اور بات کے علماء نے چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی آپ لو اور سرسری پڑھتے چلے جاؤ اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ سارا انتظام ہے رب کی طرف سے۔ کس بات کا انتظام ہے؟ کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام کیسے حاصل کر سکیں۔ اللہ کی رحمتوں کی جگہ، رحمتوں کا مقام جو جنت ہے، اللہ کی خوشی کا مقام، اللہ کے رضامندی کا مقام، وہ جنت ہم کیسے حاصل کر سکیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس روزے کو پہلی امتوں سے لے کر کے اور آج تک اس کو فرض کیا کہ اس کے اندر بڑا اجر و ثواب ہے، اس کے اندر بڑا اجر و ثواب ہے۔ جو روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کا ہر کام اس کے لیے ہے ہی، اس کو اجر و ثواب ملے گا ہی۔ سمجھ گئے؟ فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ بندے جو اعمال، جو نیک عمل کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کا اجر بڑھاتا ہے۔ ہماری نیتوں کے مطابق، اخلاص کے مطابق، جذبے کے مطابق، سنت کی ہم نے پیروی کتنی کی ہے اس کے مطابق، اور بھی اسباب جو اللہ کے نزدیک ہو ان کے مطابق اللہ رب العالمین اجروں کو بڑھاتا ہے۔ کم سے کم جو درجہ ہے اجر کو بڑھانے کا وہ 10 گنا ہے۔ کتنا ہے؟ 10 گنا۔ الى 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھاتا ہے
لیکن جب روزے کا نمبر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں الا الصوم، کہ اللہ فرماتا ہے الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض اور روایتوں میں ہے یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کیونکہ روزے دار اپنا کھانا پینا جائز خواہشات سب کچھ ترک کر دیتا ہے۔ کس کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے، میرے حکم کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے، میری شریعت کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے۔ نیک کام میں نے کھانے سے منع کر دیا، کھانے سے رک گیا، میں نے پینے سے منع کر دیا، پینے سے رک گیا، میں نے جائز خواہشات کی تکمیل سے روک دیا، وہ رک گیا، تو اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ یہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا حدیث قدسی کے مطابق۔ تو اجر بہت زیادہ ہے، اس لیے اس روزے کو اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی ملت نہیں گزری جس ملت پر اللہ نے روزہ فرض نہ کیا ہو، کیونکہ اس کے اندر میں نے بتایا کہ دنیاوی بھی بہت سارے فائدے ہیں اور دینی فائدہ، تو یہ اجر میں نے اس کا یعنی ایک جھلک آپ کو دی ہے۔ تو اب دنیاوی فائدے کے لیے ایک الگ درس چاہیے۔ خلاصے کے طور پر اگر میں صرف 2-3 جملوں میں کہوں، آج بہت سارے ڈاکٹر انسانوں کی صحت کا راز اس روزے کے اندر بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فرض روزے کی بات ہو گئی نا، نفل روزہ جو رکھتے تھے سوموار کو اور جمعرات کو بہت سارے۔ میں ایک دن ایسے اتفاق سے، ایک انڈیا میں تو ابھی یہ اس کو کیا بولتے ہیں، موٹیویشن ہے نا، موٹیویشن 2 منٹ کا، 1 منٹ کا، 1.5 منٹ کا، اس طرح سے، تو کوئی نان مسلم ہے، نام بھول گیا میں اس کا، بہرحال وہ بھی ایک موٹیویٹر ہے، تو اس نے اپنے فادر کے بارے میں کہا، میں بڑا تعجب ہوا مجھے، اس نے کہا کہ 81 یا 82 ایئر بتایا، اور اپنی عمر بتایا میری 51-52، یعنی تقریباً ہم لوگوں کے جیسے عمر میں۔ بولا ہمارے فادر جو ہے وہ 81 سال کے جوان ہیں، اور میں 52 یا جو بھی عمر اس نے بتائی، اتنے سال کا بوڑھا ہوں، سمجھئے۔ پھر راز بتانے کے طور پر چند باتیں جو اس نے اپنے باپ کے بارے میں بتائیں، اس میں کہ میرے باپ اپواس رکھتے ہیں۔ اپواس کیا ہے؟ روزہ ہی ہے نا، کہ مہینے میں، ہفتے میں 1 دن اور مہینے میں 4, 6, 8 دن، 10 دن وہ اپواس رکھتے ہیں۔ اگر آپ اکٹھا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہفتے میں 2 دن، 4 ہفتہ ہی مان لیں مہینے میں، تو 4 دنی 8 ہو گیا، اور ایام 20 11 دن، یعنی گویا کہ سنت کے بالکل قریب۔ اور کہا یہ سب ان کی صحت کے راز۔ تو میں وعدہ کرتا ہوں تھوڑا، اور ہو جاتا ہے وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، بہرحال کہ بہت سارے لوگوں کے صحت کا راز جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ کتنے ڈاکٹر ان کو، شوگر پیشنٹ کو دوائی اپنی جگہ، دوائی مت کھائیں، روزہ رکھیں، انشاءاللہ شوگر کنٹرول رہے گا۔ تو بہت سارے فائدے ہیں، صحت والے فائدے، لیکن روزے کے آداب کے مطابق روزہ رکھیں گے تو صحت کا فائدہ۔ میں ایک بار، مجھے اسی پر کہیں درس دینا تھا، اس کے صحیح فائدے، یعنی ہیلتھ کے تعلق سے اس کے فائدے، تو کئی ڈاکٹروں کو میں نے پڑھا، تو ایک ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ پیٹ کے مریض ہمارے پاس رمضان میں زیادہ آتے ہیں۔ اس نے وجہ بتائی، کہا یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک تو بھوکے رہتے، پیاسے رہتے بالکل، لیکن جب دروازہ کھلتا ہے تو پورا حق ادا کرتے، اس کے بعد پھر یہ میدا بیچارہ کیا کرے، فرصت میں تھا، آرام میں تھا، اچانک اس کے اوپر بوجھ ایسا ڈال دیا کہ وہ عاجز ہو گیا، بوجھ اٹھانے سے کے لائق نہیں رہ گیا۔ تو اس طرح اگر روزہ رکھیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کیسے کرتے تھے؟ ہم لوگ بھی نہیں اتنا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پر کرتے تھے افطاری، نہیں ملا تو پانی پہ افطاری کر لیتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، پھر جو کچھ بھی میسر ہوتا تھا وہ آپ کھاتے تھے. ہم لوگ تو ادھر افطاری شروع، مؤذن صاحب کو بولتے رمضان میں ٹائم زیادہ دو کیونکہ بھر پیٹ کھا کے پھر نماز کے لیے آئیں گے. تو بہرحال یہ سب یعنی ہے، لیکن یہ اتنا مناسب نہیں ہے، اور روزے کے فوائد کو کم کرنے کی یہ چیزیں ہیں. ہمیں اگر پورا فائدہ چاہیے تو ہم صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھیں، فائدہ ملے گا انشاءاللہ. لعلکم تتقون، اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون. اب تقوی پر ایک درس دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوسرے اوقات میں درس تقوی پر ہوتا رہتا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے اور تقوی مطلوب ہے. تقوی کا معنی بتا دوں میں تھوڑا سا تاکہ درس دینے کی ضرورت نہ رہے. تقوی یہ ہے کہ آپ اپنے درمیان اور اللہ کے عذاب کے درمیان ایک پردہ، ایک وقایہ بنا لیں، ایک دیوار قائم کریں کہ آپ اللہ کے عذاب تک نہ پہنچیں اور اللہ کا عذاب آپ تک نہ پہنچے. یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ممکن ہوگا؟ کہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے احکام، جو اوامر ہیں، جو کرنے کا حکم آیا ہے اس کو کر لیں، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے، جو نواہی ہیں، ان سے رک جائیں. اور اسی کا دوسرا نام تقوی ہے. اسی کا دوسرا نام تقوی ہے. آپ جس سے ڈرتے ہیں اس کی بات مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا. اور اس کی معصیت، نافرمانی کرنے سے آپ باز رہتے ہیں، ہے نا. یہی تقوی ہے کہ اللہ سے اگر آپ ڈر رہے ہیں تو اللہ کی بات مانو، جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان سے رک جاؤ. اب نماز 5 وقتہ پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اب ہم کیا ہیں؟ کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے، 2 وقت کا پڑھتے ہیں جو ڈیوٹی میں پڑتی ہے، 3 وقت کا پڑھتے ہیں جو آسانی سے ذرا جا کے 4 وقت کا پڑھ لیتے ہیں لیکن نیند خراب نہیں کرتے. کچھ لوگ وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی طالب علم نے فتویٰ پوچھا، کہا شیخ میں پڑھتا تو ہوں نماز، بالکل پابندی سے پڑھتا ہوں، لیکن الارم لگاتا ہوں 7 بجے کا، چونکہ مجھے 7:30 بجے یا جتنا ٹائم بھی اس نے لکھا ہو کلاس جانا رہتا ہے، تو اس لیے میں اتنے ٹائم الارم لگاتا ہوں، لیکن اٹھنے کے بعد پہلا کام میں کیا کرتا ہوں؟ نماز پڑھتا ہوں، چھوڑتا نہیں ہوں. تو ہماری اس نماز کا کیا حکم ہے؟ شیخ کا فتویٰ معلوم ہے؟ یہ نماز اللہ کے یہاں غیر قابل قبول ہے، اور اس طرح سے تم تارک نماز بنو گے، اور تارک نماز بنو گے تو تارک نماز کا صحیح حکم ہے کہ تم مسلمان نہیں رہ گئے. سمجھ گئے؟ وہ تو اپنی مرضی کی نماز ہوگی نا جی. تو اللہ کی مرضی پڑھنا، اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھنا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں. اللہ نے کیسے فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. صرف یہی نہیں، اور فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز 5 وقتہ اپنے اوقات میں مسجد میں جماعت کے ساتھ. یہ ٹرینگل ہے، سمجھ گئے؟ سنت کی پیروی کے مطابق دل کے اندر اخلاص ہو کہ یہ نمازیں میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو یہ لعلکم تتقون، ٹھیک ہے. اب تقوی کا معنی سمجھ گئے کہ بغیر تقوی کے انسان کی کامیابی ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. یعنی انسان کی کامیابی اور تقوی لازم ملزوم ہے. کامیابی چاہیے تو تقوی لازمی ہے، اور تقوی موجود ہے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. تو اب تقوی کی ضرورت تو بہت زیادہ ہو گئی نا. اب جب تقوی کی ضرورت بہت زیادہ ہو گئی
تو اللہ رب العالمین نے تقوی حاصل کیسے کیا جائے، تقوی کی پریکٹس کیسے کی جائے، ٹریننگ کیسے کی جائے، اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام کیا، اور سارے لوگوں کے لیے انتظام کیا، کیونکہ اللہ پہلے انسان جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، ان سے لے کر اس کائنات کی سرزمین میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ کہ انسان خود اپنے عمل سے جہنم کو خریدتا ہے، جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا جو جہنم میں جائے وہ جانور سے بدتر ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جب آپ کسی سے خوش ہوتے تو کہتے تو جانور کی طرح ہے، جب ناراض ہوتے تب کہتے ہیں، جب ناراض ہوتے تبھی کہتے ہیں نا۔ تو یعنی اللہ رب العالمین اتنا ناراض ہوتا ہے جہنم میں جانے والوں سے کہ یہ جہنم میں جانے والے جانوروں سے بدتر ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اندر تقوی پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اس رمضان کو یا اس روزے کو بنایا ہے، روزے کو بنایا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس امت کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر، اس آخری دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین کی کچھ خاص رحمت تھی، رمضان کو پورے مہینے کو رحمت والا برکت والا مہینہ بنایا۔ اس رحمت اور برکت والے مہینے کے اندر جب یہ مہینہ آتا ہے تو صحیح حدیث بخاری کے موجود ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے سبھی شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ نہیں، جو سرکش قسم کے ہوتے ہیں، جو بدماش قسم کے ہوتے ہیں، ان کو جکڑا جاتا ہے، چھوٹے کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ انتظامات ہے، یہ سب انتظام ہے کہ اس مہینے میں انسان کیسے بھی چھٹکارا حاصل کر کے اپنے رب کو راضی کر لے، کیسے بھی اپنے رب کو راضی کر لے، تقوی کی ٹریننگ لے لے، یہ رمضان گزرے تو وہ متقی پرہیزگار بن چکا ہو، اور پھر اس چیز کو کیسے باقی رکھیں وہ سیکھ چکا ہو۔ لعلکم تتقون۔ تو یہ پورا انتظام اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور اس روزے کے ذریعے اس کے اندر ایک مہینہ ایسا رکھ دیا، یعنی سبحان اللہ، اللہ نے موقع ہی موقع دیا ہے۔ آپ غور کریں، تھوڑا سا واقعی غور کریں، یعنی آپ کے پاس 5 وقتہ نمازیں ہیں، 5 وقتہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان گناہ بہت کرتا ہے، تو گناہ بہت کرتا ہے تو پھر اس کی کارڈ بھی ہونی چاہیے نا، اس کے معاف کرنے کا ذریعہ۔ اگر اللہ محبت کرتا ہے تو ذریعہ دیا۔ یہ 5 وقت کی نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ میرے پیارے صحابہ کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ بندہ اس میں 5 بار ڈیلی 5 بار نہائے، ڈیلی 5 بار نہائے، تو اس کے بدن پر کچھ میل کچیل بچے گا؟ صحابہ کرام نے کہا جو نہائے گا 5 بار دن میں، اس کے بدن پر میل بچنے کا سوال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی نمازوں کی مثال ہے کہ بندہ 5 بار، گویا کہ جس طرح غسل کرنے سے میل کچیل زائل ہوتے ہیں، اس طرح نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جھڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے، جمعہ سے جمعہ ذریعہ ہے، رمضان سے رمضان ذریعہ ہے، تو ذرائع بہت ہیں۔ اور یہ رمضان کا پورا 30 دن اللہ رب العالمین اپنے برکت کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول کے رکھتے ہیں، اور صرف نہیں، دروازہ کھول دیا، جانے والا جائے، نہیں جانے والا نہیں جائے، نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ جس کو بھی بھلائی چاہیے، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، داخل ہو جاؤ۔ جس کو بھی بھلائی چاہیے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ، یا باغی الشر اقصر۔ اگر تم برے راستے پہ جا رہے تھے تو ٹھہر جاؤ، کیونکہ یہ مہینہ برائیوں کے ارتکاب کرنے کا مہینہ نہیں ہے،
یہ مہینہ رحمتیں بٹورنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کا مہینہ ہے۔ وہ حدیث کتنی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے آمین کہا 3 بار، آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آمین آپ نے اے اللہ، بعد میں اس وقت تو کسی کی مجال نہیں تھی، بعد میں پوچھا کہ آپ نے 3 بار آمین کہا تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے اس طرح سے، ہمارے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے اس طرح کی دعا کی تھی اور میں نے اس پر آمین کہا تھا۔ اس میں سے ایک دعا یہی تھی، دعا کیا تھی؟ دعا تھی کہ جو رمضان جس کو ملے اور اپنے وہ گناہوں کو بخشوا نہ سکے، اللہ کو راضی کر نہ سکے، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ دعا کرنے والا کون؟ جبریل علیہ السلام۔ آمین کہنے والے کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر انسان کو یعنی سبق نہیں لینی چاہیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی شعاری سیکھ لو، متقی کیسے بنا جاتا ہے وہ ڈھنگ آ جائے تمہارے اندر۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی بھوکے رہنے سے تقوی کی سیکھ کیسے آئے گی؟ روزہ کا ہم لوگ تو یہ مفہوم سمجھتے ہیں نا کہ فجر کی اذان ہو گئی بھائی کھانا پینا بند کرو، مغرب کی اذان ہو گئی کھانا پینا شروع کرو، ہے نا؟ اتنے سے صرف واقعی تقوی کیسے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تقوی کی سیکھ کیسے آئے گی؟ تقوی کی ٹریننگ کیسے ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ لیکن کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہم کو یوں ہی بغیر کسی رہنمائی کے یعنی فیلڈ میں اتار دیا، جاؤ کھیلو جیسے مرضی ویسے کھیلو کودو کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں، آپ نے خود ٹریننگ دی ہے اور خود رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا جہاں پر فضیلتیں بتائیں وہیں پر فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَرْفُثْ، بعض روایتوں میں یعنی الگ الگ الفاظ ہیں لیکن سب کو اگر جمع کیا جائے تو فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ وَلَا يَسْخَبْ، 3 الفاظ سامنے آتے ہیں کہ وہ بندہ نہ فسق و فجور کرے، نہ رفث کرے۔ رفث کا مطلب ہوتا ہے خواہشات کی تکمیل کے تعلق سے جتنی بھی حرکات ہوتی ہیں، فسق و فجور وفسق، یہاں تک کہ فرمایا ولا یسخب، ولا یسخب۔ اب سخب کا معنی ہوتا ہے شور و شغب، بلا وجہ چیخ و پکار، اور عام طور پر لوگ بلا وجہ چیخ و پکار تو نہیں کرتے، بلا وجہ جو چیخ و پکار کرتے ان کی مشابہت گدھے سے ہوتی ہے، کیونکہ گدھا خوب زور سے چیختا ہے، تو جو انسان بلا وجہ بھی چیخ پکار کرتا ہے وہ گدھے جیسا ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان جیسا ہے وہ بھی عام طور پر کبھی کبھی کیا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ وہ کب کرتا ہے؟ جب غصے میں آتا ہے، جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے، جب کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے اس کی۔ تو فرمایا ولا یسخب۔ ابھی ہم کو رہنمائی آ گئی، سبحان اللہ۔ آپ ایک ایک کلمے پہ غور کرتے جائیں، غور کریں میرے بھائی، اور اس کو اپنے عمل میں داخل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ اوامر دیے، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اگر آپ یہ سب کام ابتدا نہیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی دوسرا انسان جو اس رہنمائی پر عمل پیرا نہیں ہو رہا ہے، وہ اس سے آپ کا سامنا پڑ گیا، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی بندہ، اور بعض روایتوں میں قاتلہ کا لفظ ہے، قاتلہ بھی ہے، یعنی لڑائی کرے، چلم چلا کرے، گالی گلوچ کرے، طوفانی بدتمیزی کرے، سمجھ گئے؟ تو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، صرف اتنا کہے، اور وہ بھی اس جملے کے اندر کوئی چلانے کی بات ہے، چیخ کر نہ کہے، پیار سے کہے، آہستہ کہے، نرمی سے کہے، بھائی تم اتنا کیوں شور مچا رہے ہو، اتنا کیوں طوفان مچایا ہوا ہے، میں روزے سے ہوں۔ یہاں انسان بدلے کے جذبے میں آ سکتا تھا نا،
یہ مجھ کو گالی دے رہا ہے، یہ مجھ کو گالی دے رہا ہے، اس کی حیثیت کیا گالی دینے کی، اس کی حیثیت کیا مجھے مارنے کی؟ آدمی غصے میں آ سکتا ہے، شیطان کے وسوسے میں آ سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کا ایک سلسلہ اس کے سامنے دوسرا رکھ دیا. نہیں، صرف ایک کھڑکی، چھوٹی سے ایک چھوٹا سوراخ صرف اس کے سامنے کھول دیا کہ اس سوراخ کے ذریعے نرمی سے یہ اطلاع اپنے سامنے والے کو دے دو کہ میں روزے سے ہوں. بس نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ کچھ. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو بندہ غلط بات بولنے، غلط کام کے کرنے سے باز نہ آئے، یعنی غلط کام کو نہ ترک کرے، غلط باتوں کو نہ چھوڑے، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان کی حفاظت نہ کرے، اپنے دل، دماغ، خیالات و افکار کی حفاظت نہ کرے، تو اللہ رب العالمین کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا مرے. ایک روایت میں کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے کا فائدہ صرف اور صرف یہ ملتا ہے کہ ان کو بھوک برداشت کرنا ہے، پیاس برداشت کرنا ہے، باقی کچھ نہیں ملتا ان کو. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی لوگ ہیں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں. تو ان رہنمائیوں کو، ان روزے کے آداب کو، ان کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تقوی شعاری کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے. طاقت آ جاتی ہے کہ وہ متقی بن سکے، طاقت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے کہ وہ تقوی اختیار کر سکے، اپنے زبان کی حفاظت کر سکے، اپنے آنکھ کی حفاظت کر سکے، اپنے کان کی حفاظت کر سکے. اور اس کی زندہ مثال علماء بیان کرتے ہیں میں بھی کہ اگر آپ رمضان میں چاول کھانا حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے نا، روٹی کھانا حلال ہے، گوشت کھانا، پانی پینا بہترین، سب حلال ہے. لیکن آپ اللہ کے حکم سے ہی تو فجر سے لے کر کے اور مغرب تک ان ساری حلال چیزوں سے بھی آپ رک جاتے ہیں، اور پورے ایک مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، روزانہ 30 دن 29 دن آپ اسی طرح. تو یہ وقت، اس میں جس طرح آپ حلال چیزوں کے سلسلے میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے ہیں، تو کیا باقی دنوں میں حرام چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن کرنا نہیں چاہتے. کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے یہ حجت ہمارے سامنے قائم کر دیا کہ اگر ہم اتنے لمبے وقت تک حلال چیز سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو پھر عام دنوں میں حرام چیز سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ بچا سکتے تھے، لیکن ہم نے بچایا نہیں، اور جب بچایا نہیں تو پھر اس کا انجام، اس کی سزا بھی ہم کو ملنی چاہیے. پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، کہتے ہیں بہت سارے لوگ، اور بہت سارے تو یہ بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے، بہت سارے کہتے ہیں بھوک برداشت نہیں کر سکتے بھائی، اور روزہ نہیں رکھتے اسی بہانے. کس کو کہتے ہیں برداشت کرنا؟ معلوم ہے یہ برداشت کرنے کا جو صلاحیت ہے نا، اس صلاحیت کو بھی نکھارنی پڑتی ہے، اس صلاحیت کو بھی نکھارنا پڑتا ہے. صلاحیت ہے. اب برداشت کرنے کی چھمتا نہ ہونے کا مطلب، یعنی ایک بندے نے فجر میں کھانا پینا چھوڑا، ظہر تک آیا، تو اب یہ ہوا ظہر میں یا تو یہ اس کو ایک گلاس پانی پلاؤ، نہیں تو یہ جا رہا ہے دنیا سے. تو یہاں پر تو اللہ نے خود ہی اجازت دے دیا ایسے بندے کو، ایک گلاس نہیں 2 گلاس پانی پلاؤ، کوئی میٹر نہیں. لیکن اگر یہ بندہ آرام سے فجر میں کھانا پینا بند کیا اور مغرب تک کھانا پینا اگر اس کو نہیں ملتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چل سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا، نمازیں ادا کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر پانی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہے. لیکن یہ خامخواہ کے لیے
بے صبری کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں ایسا، کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے بندوں کے اندر کتنی طاقت ہے، اللہ کے بندوں کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اب اگر وہ طاقت رہتے ہوئے بندہ صرف یوں ہی عذر لنگ لوگوں کو چپ کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے، اب لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں روزہ رکھتے، اللہ میں کیا بتاؤں، میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے بڑی کمزوری ہو جاتی ہے، مجھے ایسا ہو جاتا ہے، مجھے ویسا ہو جاتا ہے، تو نہیں، یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی صحت والا عذر ہے، دو مسلمان متقی پرہیزگار ڈاکٹر اگر اس بات کی شہادت دے دیں کہ ہاں یہ فلاں بندہ ہے، اس کو ایسا ہیلتھ ایشو ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کو جسمانی طور پر نقصان ہوگا، وہ بندہ یہاں پر معلوم ہے۔ خود سے یہاں لوگ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی زحمت بھی نہیں کرتے، کھاتے پیتے پیتے مست رہتے، بولتے ایسا ہے ویسا ہے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ تو بہرحال اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے، ہم سے زیادہ معلوم ہے کہ ہمارے اندر یہ کام کرنے کی طاقت ہے، چھمتا ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے کوئی بندہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، یاد رکھیں، اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتے ہیں، اپنے کو تسلی دے لیتے ہیں، لیکن جس دن جواب دہی کا موقع آئے گا جواب نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ تو اس لیے اس طرح کا کوئی عذر لنگ بیان کرنے سے اچھا ہے کہ اپنے اندر وہ صلاحیت، وہ طاقت پیدا کرنے کی کوشش کرو، وہ صبر کرنے کی کوشش کرو۔ تو لعلکم تتقون، اب یہ ٹریننگ کا جو مسئلہ ہے نا، یہ ٹریننگ کا مسئلہ دنیا والوں نے بھی کچھ سیکھا ہے۔ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، دنیا میں ابھی بہت ٹیکنالوجی ہے، بہت ٹیکنالوجی، لیکن اس ٹیکنالوجی کی بیس کہاں سے آئی، لوگوں نے سوچنے کا آغاز کہاں سے کیا کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں، ایسا ہم ہو سکتا ہے، ایسا ہم بنا سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین نے دیا ہے، قرآن کے اندر دیا ہے، یا نیچر کے اندر وہ سسٹم دیا ہے کہ جس سسٹم سے لوگ اخذ کرتے ہیں، سمجھ رہے نا، وہ فلسفہ لیتے ہیں پھر اس پر مزید ریسرچ کرتے ہیں تو ایک چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہ ٹریننگ کرنے کا جو مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین نے گویا کہ ہر 11 مہینے پر ایک مہینہ تقوی کی ٹریننگ کے لیے رمضان بھیج دیا ہے۔ آج جس کسی ادارے کے اندر، منسٹری کے اندر، ملک کے اندر کوئی بھی حساس ادارہ ہے یا وہ کمپنی ایسے سسٹم سے کام کر رہی ہے کہ اس کو اچھا سے اچھا پروڈکٹ چاہیے اور اس کی کمپنی اچھے سے چلتی رہے، وہ باقاعدہ ریگولر طریقے سے اپنے امپلائیز کو ٹرین کرنے کا انتظام کرتی ہے۔ ان کے ٹریننگ چاہے خود ان کے سینٹر ہوتے یا دوسرے ملکوں میں بھیج کر ٹریننگ کراتے، ہم سب چھوڑ دیتے، صرف میں نے یہ صرف ہر ملک کے فوجی ادارے کو لیجئے، کیونکہ فوجی ادارہ ہر ملک کے لیے ڈیفنس بڑا اہم ہوتا ہے، اور وہ یعنی اس کو کوئی بھی چاہے کتنا بھی غریب ہو اس کے یہاں بھی ڈیفنس منسٹری رہتی ہے کہ نہیں؟ اب وہاں دیکھیے فوجیوں کو جب لینا ہوتا ہے تب بھی ٹرین کر کے لیتے، پھر لینے کے بعد ایک بار بھرتی کر لیے تو پھر کیا ٹریننگ نہیں دیتے ان کو، ڈیلی بیس پہ، ویکلی بیس پہ، منتھلی بیس پہ اور ارلی بیس پہ، اور پھر اور بھی 2-3 سال 4 سال بعد کہیں اور دوسری جگہ بھیج دیتے، جو اپنے سے اور زیادہ ماہر لوگ ہوں ان کے پاس بھیج دیتے۔ ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگ سنتے ہوں گے فلاں فلاں کا یہ جو یعنی مشترکہ فوجی مشق امریکہ کے ساتھ، کبھی برطانیہ کے ساتھ، کبھی، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سبھی اسی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ بندہ جس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے اس مقصد کو اچھی طرح حاصل کر سکے، اس کے لیے ٹریننگ لینا ضروری ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کس لیے پیدا کیا انسان کو؟ عبادت کے لیے۔
اور عبادت کیا ہے؟ تقوی اور عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کہیں آپ کہ تقوی عبادت ہے، عبادت تقوی ہے، تو دونوں نہیں ہوگا. اللہ کی بات ماننا دو طرح سے. جن کاموں کے کرنے کا حکم آیا ان کو کرنا، جن کاموں سے منع کرنا آ گیا ان سے رک جانا. یہی تقوی ہے اور یہی عبادت ہے. یہی عبادت ہے. ہر وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند ہو. کون سے کام اللہ کو پسند ہے؟ جو پسند تھے وہ اللہ نے تو بتا دیا ہم کو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جن کا نہ کرنا پسند تھا وہ بھی اللہ نے بتا دیا، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. تو جن کو کرنے کی بات آ گئی ہم نے ان کو کر لیا تو عبادت. جن کے نہ کرنے کی بات آ گئی ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لے گئے، یہ عبادت. یہ تقوی. اب ہم کو تقوی کے لیے پیدا کیا گیا، جنت میں دوبارہ جانے کے لیے پیدا کیا گیا. اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کی ٹریننگ کی ضرورت تھی نا، وہ ٹریننگ آ گئی. باقی انشاءاللہ وقت ابھی گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے. انشاءاللہ جو کچھ بھی بچی ہوئی یہ غیر مرتب باتیں آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس آیت کی روشنی میں بتایا. اور یہی ضروری ہے کہ اگر ہم اس فلسفے کو سمجھ گئے تو اگر ہمیں اپنے لیے خیر مقصود ہوگا تو ہم اس کی کوشش کریں گے. اور اگر ہم اسی طرح پھر جیسا اللہ نے ہم کو کہا ہے، میں کہوں گا کسی کو تو ناراض ہو جائیں گے، آپ کسی کو کہیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ جو بندہ اپنے دل کو، آنکھ کو، کان کو استعمال کر کے نصیحت حاصل کر کے جنت حاصل نہ کر لیا، جہنم سے بچا نہ لیا، تو اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. اللہ ہم سب کو ایسے صنف سے محفوظ رکھے، نیک لوگوں میں سے بنائے، جنت حاصل کرنے والوں میں سے بنائے، جہنم سے نجات پانے والوں میں سے بنائے. جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان پر رہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری پر قائم رہیں، اپنے نبی کی سنت پر قائم رہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي